السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عاصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جنریٹر کو آٹو آن آف کنٹرول کرنے کے لیے جنریٹر کنٹرولر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو میڈیول بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیول، اس کا جو ماڈل نمبر ہے یہ ہے 5110۔ تو اس کے یہاں پہ ایک فالٹ آتا ہے، اسکرین پہ یہاں پہ ایک فالٹ آتا ہے، یہاں پہ ایک گرنیٹ بن جاتا ہے اور ساتھ میں ایک کچھوا بن جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ آخر یہ فالٹ کس وجہ سے آتا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے، اور یہ جو کچھوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ لوگوں نے بچپن میں خرگوش اور کچھوے والی کہانی تو سنی ہوگی کہ خرگوش جو ہوتا ہے وہ تیز دوڑتا ہے اور کچھوا جو ہے وہ سلو چلتا ہے، تو یہاں پر اسی کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو کچھوے کا یہاں پہ مطلب ہے کہ ہمارا جو انجن ہے یہ سلو سپیڈ مطلب انڈر سپیڈ چل رہا ہے، اس کے جو آر پی ایم ہیں وہ کم ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھوا بنتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو گرنیڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، گرنیڈ جو ہے خطرے کی نشانی ہے، یہ ایک خطرے کا الارم ہوتا ہے، اس کے بعد جو جنریٹر ہے شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو بعض طرح اس طرح ہوتا ہے کہ جنریٹر جو ہوتا ہے چلتا رہتا ہے، اور جس طرح یہ ایرر آتے ہیں تو اس کے بعد فوراً تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ہم اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں تو ہمارا جو جنریٹر ہے یہ بند ہو جاتا ہے۔ تو کہ یہاں پہ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو کچھوا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کہ ہمارے جو جنریٹر کے جو آر پی ایم ہیں انجن کے وہ سلو ہونے کی وجہ سے یہ جو ایرر ہے یہ آتا ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ یہ آر پی ایم جو ہیں سلو کیوں ہوتے ہیں، ہمارا جو انجن ہے اس کی سپیڈ کیوں کم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ چلتے ہیں جنریٹر کی دوسری طرف، تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو جنریٹر کی سپیڈ ہوتی ہے اس کے آر پی ایم کا دار و مدار ہوتا ہے ہمارے ڈیزل پر۔ اس کے آر پی ایم کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ سارا فیول پہ ہوتا ہے۔ جیسے اس کے اوپر زیادہ لوڈ پڑتا ہے تو اس کو زیادہ فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوڈ کم پہ اس کو کم فیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو دو پائپ نظر آ رہے ہوں گے، یہ ایک ان پٹ والا پائپ ہے، یہاں سے ڈیزل ہوتا ہے اور جاتا ہے یہاں پہ اپنا پمپ کے اندر، اور پمپ میں سے یہاں پہ جو ڈیزل یوز ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مطلب جل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیزل بچ جاتا ہے تو یہاں سے واپسی دوسرے پائپ کے ذریعے ٹینکی میں واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیزل کے اندر کچرا آ جاتا ہے یا ٹینکی کے اندر کچرا آ جاتا ہے، تو یہاں سے یہ جو پمپ ہے یہ ڈیزل اٹھاتا ہے اور ساتھ میں کچرا بھی اٹھا لیتا ہے، جو کہ یہاں پہ لفٹی کے اندر آ کے پھنس جاتا ہے۔ یہاں پہ لفٹی کے اندر بھی پھنس سکتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ فلٹر کے اندر بھی کچرا آ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو پائپ ہیں اس کے جو نوزل ہوتی ہے جو نیچے ٹینکی میں لگی ہوتی ہے اس کے نیچے بھی کچرا آ سکتا ہے۔ تو اس کی کچھوے آنے کی وجہ مطلب ہمارے جنریٹر کی آر پی ایم سلو ہونے کی وجہ ہوتی ہے ہمارے فیول کے اندر رکاوٹ۔ تو جتنی بھی چیزیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں فیول کے حساب سے، تو آپ نے یہ سبھی چیک کر لینی ہے کسی کے اندر رکاوٹ تو نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہاں پہ یہ پرابلم تھا، ہماری جو ٹینکی کے اندر کچرا تھا تو ٹینکی کے اندر سے کچرا یہاں سے ہماری یہ لفٹی لگی ہوئی ہے اس کے اندر آ گیا تھا۔ تو کافی دنوں تک ہمارا یہ پرابلم چلتا رہا، تو آہستہ آہستہ ہم یہاں پہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کس وجہ سے یہ فالٹ آ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کی صفائی کی ٹنکی کی، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی لفٹی کی صفائی کی، فلٹر وغیرہ چینج کیے، تو الحمدللہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمارا جنریٹر ہے یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ ابھی دوبارہ کبھی بھی یہ مسئلہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔